اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہماری یہ نشست عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں پچھلے ایک مہینے سے جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول تک یہ جاری رہے گی، جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز پیش کر رہی ہے۔ مکہ معظمہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کا آنکھوں دیکھا حال۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے موقع پر مکے میں بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ اسے عید یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس روز جلیبیاں بکثرت بکتی ہیں۔ حرم شریف میں حنفی مسئلے کے پیچھے مکلف فرش بچھایا جاتا ہے۔ شریف اور کمانڈر حجاز ماں اسٹاف کے لباس فاخرہ زرق برق پہنے ہوئے آ کر موجود ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر جا کر تھوڑی دیر نعت شریف پڑھ کر واپس آتے ہیں۔ حرم شریف سے مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 2 رویے لالٹینوں کی قطاریں روشن کی جاتی ہیں اور راستے میں جو مکانات اور دکانیں واقع ہیں ان پر روشنی کی جاتی ہے۔ جائے ولادت اس روز بقع نور بنی ہوتی ہے۔ جاتے وقت ان کے آگے مولود خان نہایت خوش الحانی سے نعت شریف پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ 11 ربیع الاول بعد نماز عشاء حرم محترم میں محفل میلاد منعقد ہوتی ہے۔ 2 بجے شب تک نعت مولود اور ختم پڑھتے ہیں اور رات مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف جماعتیں جا کر نعت خوانی کرتی ہیں۔ 11 ربیع الاول کی مغرب سے 12 ربیع الاول کی عصر تک ہر نماز کے وقت 21 توپیں سلامی کے قلعے جیاد سے ترکی توپ خانے سر کرتا ہے۔ ان دنوں میں اہل مکہ بہت جشن کرتے، نعت پڑھتے اور کثرت سے مجالس میلاد منعقد کرتے تھے۔ 11 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ کے در و دیوار عین اس وقت توپوں کی صدائے بازگشت سے گونج اٹھے جبکہ حرم شریف کے مؤذن نے نماز عصر کے لیے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دینے لگے۔ مغرب کی نماز ایک بڑے مجمع کے ساتھ شریف حسین نے حنفی مسئلے پر ادا کی۔ نماز سے فراغت پانے کے بعد سب سے پہلے قاضی القضات نے حسب دستور شریف کو عید میلاد کی مبارکباد دی۔ پھر تمام وزراء اور ارکان سلطنت ایک عام مجمع کے ساتھ جس میں دیگر اعیان شہر بھی شامل تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ولادت کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ شاندار مجمع نہایت انتظام و احتشام کے ساتھ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا۔ قصر سلطنت سے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک راستے میں 2 رویے اعلیٰ درجے کی روشنی کا انتظام تھا اور خاص کر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی رنگ برنگ روشنی سے رشک جنت بنا ہوا تھا۔ زائرین کا یہ مجمع وہاں پہنچ کر مؤدب کھڑا ہو گیا اور ایک شخص نے نہایت مؤثر طریقے سے سیرت احمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، جس کو تمام حاضرین نہایت خوشی و خضوع کے ساتھ سنتے رہے اور ایک عام سکوت تھا جو تمام محفل پر طاری تھا۔ ایسے متبرک مقام کی بزرگی کسی کو حرکت کرنے اجازت نہیں دیتی تھی اور اس یوم سعید کی خوشی ہر شخص کو بے حال کیے ہوئے تھی۔ اس کے بعد نائب وزیر خارجہ شیخ فواد نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں عالم انسانی کے اس انقلاب عظیم پر روشنی ڈالی جس کا سبب وہ خالصتاً الوجود الذات تھا۔ آخر میں قابل مقرر نے ایک نعتیہ قصیدہ پڑھا جس کو سن کر سامعین بہت محظوظ ہوئے۔ اس سے فارغ ہو کر سب نے مقام ولادت کی ایک ایک کر کے زیارت کی، پھر واپس ہو کر حرم شریف میں نماز عشاء ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب حرم شریف کے ایک دالان میں
مقررہ سالانہ بیان میلاد سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہاں بھی مقرر نے نہایت خوش اسلوبی سے اخلاق و اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے۔ عید میلاد النبی کی خوشی میں تمام کچہریاں، دفاتر اور مدارس بھی 12 ربیع الاول کو ایک دن کے لیے بند کر دیے گئے، اور اس طرح یہ خوشی اور سرور کا دن ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسی سرور اور مسرت کے ساتھ پھر یہ دن دکھائے، آمین۔ ان احتسابات ہمیں ماضی قریب کی یاد دہانی کراتے ہیں جب مکہ مکرمہ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری عقیدت و محبت سے منایا جاتا تھا اور اتنا اہتمام کیا جاتا تھا جس کا تذکرہ کتب و رسائل میں محفوظ ہے، لیکن افسوس یہی امت آج اس مقدس دن کے موقع پر جواز اور عدم جواز کی بحث میں پڑی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد، اہل مدینہ اللہ انہیں زیادہ کرے بھی اسی طرح محافل منعقد کرتے ہیں اور اس طرح کے امور بجا لاتے ہیں۔ بادشاہ مظفر شاہ عریق اس معاملے میں بہت زیادہ توجہ دینے والا اور حد سے زیادہ اہتمام کرنے والا تھا۔ علامہ ابو شامہ جو امام نووی کے شیوخ میں سے ہیں اور صاحب استطاعت بزرگ ہیں، نے اپنی کتاب میں اس اہتمام پر اس بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس طرح کے اچھے امور اسے پسند تھے اور وہ ایسے افعال کرنے والوں کو حوصلہ افزائی اور تعریف کرتا تھا۔ امام جزیری اس پر اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان امور کی بجاوری سے صرف شیطان کی تذلیل اور اہل ایمان کی شادمانی و مسرت مقصود ہو۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ جب عیسائی اپنے نبی کے شب ولادت بہت بڑے جشن کے طور پر مناتے ہیں تو اہل اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر بے پناہ خوشی و مسرت کا اظہار کریں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ برہان الدین بن جماع شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میلاد شریف کی بابت لکھتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ زاہد و خد و معمر ابو اسحاق بن ابراہیم بن عبد الرحیم جب مدینہ النبی اس کے ساکن پر افضل ترین درود اور کامل ترین سلام ہو میں تھے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کھانا تیار کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے اور فرماتے تھے اگر میرے بس میں ہوتا تو پورا مہینہ ہر روز محفل میلاد کا اہتمام کرتا۔ مصر اور شام میں محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد محافل میلاد کے تمام اہتمام میں اہل مصر اور اہل شام سب سے آگے ہیں، اور سلطان مصر ہر سال ولادت با سعادت کی رات محفل میلاد منعقد کرنے میں بلند مقام رکھتا ہے۔ فرمایا کہ میں سلطان ظاہر برخوخ کے پاس میلاد کی رات الجبل العالیہ کے قلعے میں حاضر ہوا، وہاں جب دیکھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور بہت زیادہ خوش کیا اور کوئی چیز مجھے بری نہ لگی، میں ساتھ ساتھ لکھتا گیا جو بادشاہ نے اس رات تقسیم کیا۔ خورا اور موجود واعظین، نعت خوان، شعراء اور ان کے علاوہ کئی اور لوگوں، بچوں اور مصروف اقدام کو تقریباً 10,000 مسقال سونا، خلعتیں، انواع و اقسام کے کھانے، مشروبات، خوشبوئیں، شمع اور دیگر چیزیں دیں جن کے باعث وہ اپنی معاشی حالت درست کر سکتے تھے۔ اس وقت میں نے ایسے 25 خوش الحان خورا شمار کیے جو اپنی مسحور کن آواز سے سب پر فائق رہے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو سلطان اور اعیان سلطنت سے 20 کے قریب خلعتیں لیے بغیر اسٹیج سے اترا ہو۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ مصر کے سلاطین جو حرمین شریفین کے خدام رہے ہیں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اکثر برائیاں اور عیوب ختم کرنے کی توفیق عطا کر رکھی تھی، اور انہوں نے رعیت کے بارے میں ایسا ہی سلوک کیا جیسا والد اپنے بیٹے سے کرتا ہے، اور انہوں نے قیام عدل کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں انہیں اپنی غیبی مدد سے نوازے۔ حجت
الدین امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن ظفر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں دعوت طعام منعقد کرتے آئے ہیں۔ قاہرہ کے جن اصحاب محبت نے بڑی بڑی ضیافت کا انعقاد کیا، ان میں شیخ ابو الحسن ہیں جو کہ ابن خفل قدس سرہ العزیز کے نام سے مشہور ہیں، جو کہ ہمارے شیخ ابو عبداللہ محمد بن نعمان کے شیخ ہیں، اور یہ عمل مبارک جمال الدین عجمی حمزانی نے بھی کیا، اور مصر میں سے یوسف حجار نے اسے بقدر وسعت منعقد کیا، اور پھر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف حجار کو عمل مذکور کی ترغیب دے رہے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔